السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ من حمزہ ونفخہ ونفثہ لا حول ولا قوة الا باللہ ولا حیلۃ ولا احتیال ولا منجاء ولا ملجاء ولا مفر من اللہ الا الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، ہمارے معاشرتی رویے یہ میں بطور تعلیم تربیت کے پیغام دے رہا ہوں۔ تھوڑی دیر ہو گیا وہ یوٹیوب ہمارے چینل پہ کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ جو مریدین کرام کا لفظ ہے زیر زبر سکون اور جزم اور یہ تثنیہ ہے اور یہ جمع ہے، آپ عالم دین نہیں ہیں۔ تو اس طرف ایک دوست نے توجہ دلائی اور ان کے اصرار پہ کہ شاہ صاحب آپ جواب دیجئے اور لوگوں کے لیے فائدہ ہو جائے گا۔ میں نے کس کس کو جواب دیں گے؟ ہمارے معاشرتی رویے اور جہالت کی یہ انتہا ہے۔ جو بندہ بولتا ہے کیا اس کا پتہ نہیں چلتا یہ عالم دین ہے؟ اور آپ کے ساتھ کون سا آلہ ہے، کون سا ترازو ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ عالم دین نہیں ہیں؟ آپ اتنے بڑے عالم دین آئے تو چلو آپ نے اصلاح فرمائی، شکریہ، جزاک اللہ فی الدارین وحسن الجزا۔ لیکن یاد رکھیں ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس فقیر نے میزان الصرف، نحو امیر، شافیہ، کافیہ، زرادی، زنجانی، مختصر المعانی، شرح جامی یہ کتابیں پڑھی ہیں۔ اس کو انگریزی میں ہم گرامر کہتے ہیں اور عربی میں اس کو ہم اپنے لینگویج میں صرف و نحو کہتے ہیں۔ تو یہ کتابیں ہم نے پڑھی ہے تو مجھے نام یاد ہے نا۔ میزان الصرف، نحو امیر، شافیہ، کافیہ، زرادی، زنجانی، مختصر المعانی، شرح جامی، اور فقہ میں بچپن میں خلاصہ کیدانی، منیت المصلی، قدری، نور الاعضاء، کنز الدقائق اولین اخیرین، شرح وقایہ، شرح الیاس، شرح مستخلص، اور مختصر الوقایہ، ہدایہ اولین، ہدایہ آخرین اور شامی، یہ فقہ میں پڑھیں۔ اصول فقہ میں اصول شاشی، نور الانوار، حسامی، یہ مشہور کتابیں۔ پھر 2-3 منطق میں پڑھی تھی، اس طرح علم الکلام میں، پھر ادب میں، اور ہر مدرسے کا پھر علیحدہ کورس ہوتا ہے۔ کوئی تفسیر جلالین پڑھتے ہیں، کوئی مدارک، کوئی تفسیر بیضاوی پڑھتے ہیں، مدارک التنزیل پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر مشکات شریف اور شرح جامی و مختصر المعانی یہ اکٹھے کر لیتے ہیں۔ اور پھر دیوان میں دیوان متنبی،
اور بعض مدارس میں اساغوجی، سراجی اور امالی، قطبی، دیوان متنبی، دیوان شیخ سعدی، رومی اور شیرازی یہ ادب میں پڑھتے ہیں. تو پھر سیاہ ستہ کا دورہ کرتے ہیں. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی. تو یہ کتابیں ہم نے پڑھی ہیں تو نام بھی آ رہے ہیں، اور الحمدللہ ان کے شروح بھی اور انگن تفاسیر. یہ پیر غلام علی شاہ ایک دن میں نہیں بنا، 40 سال کا سفر ہے. تو بہرحال ہمارے معاشرتی رویے تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہم کس طرح ملیامیٹ کرتے چیزوں کو، نفی کرتے ہیں، ایک منٹ میں نہیں لگاتے. یہ علماء کا کام ہے. تو تسنیہ پڑھانے والے اگر آپ مدرسے سے فارغ ہوتے اور تھوڑے سے برداشت، ان الدین عند اللہ الاسلام کی تھوڑی سی بھی رونق نور ہوتی تو آپ کسی کو ملیامیٹ نہ کرتے. علماء کی قدر کرنی چاہیے جو ہر مکتب فکر کے ہیں. اس کو کوئی چیلنج نہیں کرتا، مقابلہ بازی نہیں کرتے. اور دوسری بات، ایک عاشق رسول جو اقوام متحدہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑے، جو اسلامی کانفرنس میں حضور کا مقدمہ لڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو پناہ گاہیں بنائے، صحت کارڈ دے، احساس پروگرام دے، لنگر خانے دے، کوئی بھی مسلمان ہو، اور آپ بغیر دلیل کے کسی پر مرزائی کا فتویٰ دے دیں، تو یاد رکھیے گا جس نے جھوٹ بولا، بہتان لگایا شریعت کی روح سے، اس کو کوڑے مارے جائیں گے، یا وہی بات خود رجوع ہو جائے گی، اس کی طرف پلٹ کر آ جائے گی. یعنی ہم اتنے گر گئے کہ ہماری سوچ کہ ایک منٹ بھی نہیں لگاتے جی پلانا مشرک ہے، پلانا بدعتی ہے، پلانا زندیق ہے، پلانا مرزائی ہے، پلانا قادیانی ہے. آپ کو مدرسوں نے یہ دین دیا ہے، آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کر رہے ہیں. یہ تنگ نظری، یہ حسد، یہ بغض، یہ علماء کا رستہ نہیں ہے، یہ صوفیاء کا رستہ نہیں ہے، یہ جانوروں کا رستہ ہے، یہ صاحب علم لوگوں کا رستہ نہیں ہے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلوق کا ہے. ہم نے سیاست میں کیا کام کرنا ہے جناب؟ ہم تو دعا گو ہیں اللہ کی مخلوق کے لیے، حضور علیہ السلام کی امت کے لیے، کہ یا اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، معاشرے میں اسٹیبلٹی آ جائے گی، غریبوں کا جو جینا حرام ہو چکا ہے اس میں تھوڑا سا سکون آ جائے گا، خون آ جائے گا. یہ ہمارے معاشرتی رویے ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری فکر ہے، یہ ہماری طرز عمل ہے. تو پھر تو لوگ توکیں گے نا. یہ مومن کی تعریف نہیں ہے. پہلے تو مسلمان بنو، انسان بنو. قرآن انسان کی بات کرتا ہے، پھر مسلمان بنو. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے.
انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومنین آپس میں بہن بھائی ہے، اور آپ مرزائی بنا رہے ہیں، مشرک بنا رہے ہیں، بدعتی بنا رہے ہیں، لوگوں کو چیلنج کر رہے ہیں، تو کیا آپ کی چھوٹی سی چونچ سے یا آپ کی بات سے کوئی مرزائی ہو جائے گا؟ یا تمہاری بات سے، تمہاری عمل سے جو عالم دین ہے اس میں کوئی فرق پڑ جائے گا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو پرسٹیشن میں ہیں، جو شدت پسندی میں ہے، یہ دین کی خدمت نہیں کر رہے۔ انہی لوگوں کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، انہی لوگوں کی وجہ سے لوگ متنفر ہیں، انہی لوگوں کی وجہ سے لوگ باغی ہو رہے ہیں، انہی لوگوں کی وجہ سے۔ اور یہ اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں بعض، اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں بعض۔ جب ایسے جاہل آپ کے معاشرے میں مسلط ہوں گے، آپ کس کس کو جواب دیں گے؟ کس کس کے ساتھ مناظرے کریں گے؟ تو یہ میں نے اپنے اعتقاد رکھنے والوں کے کہنے پہ تعلیم تربیت کے لیے، اصلاح جماعت کے فروغ کے لیے، اصلاح نفس کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے، کہ یہ جتنے بھی چیزیں یہ نقصان دہ ہے، یہ زہر قاتل ہے معاشرے کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے بھی، آپ کے اولاد کے لیے بھی۔ تو توبہ کیجئے، اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ، تعلیمات بزرگان دین کی طرف آ جائے، لوگوں کی رہنمائی کرے، اصلاحی جماعت بنے، اتحاد بین المسلمین کے لیے کام کرے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔